کچھ دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ لفظی تکرار جاری تھا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ڈائریکٹ دھمکی دے دی ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے. ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا. یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. جی بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کلیئر اور ڈائریکٹ دھمکی دے دی ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی. کیا سمجھتے ہیں آپ اس اشارے کو؟ میرا خیال تھا کہ ایک عرصے سے سسٹم کا حصہ ہونے کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری یقینی طور پہ میچور ہو گئے ہیں، سیاسی انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھ گئی ہے. لیکن مجھے اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ الٹی گنتی صرف ایک کی نہیں ہوگی، پورے سسٹم کی ہوگی، اور اس میں وہ خود بھی جائیں گے. یہ بات تو کسی بچے کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ الٹی گنتی صرف ایک پارٹی کی نہیں ہونے جا رہی. دیٹ مینس کی بساط لپیٹی جائے گی اور اس میں پیپلز پارٹی اتنی ہی حصے دار ہے. یہ کہنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، ممکن ہے وہ کوئی تحریک چلائیں بھی، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں نے اور آپ نے کور کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی اسی قسم کی تیر اندازی ہوئی تھی دونوں طرف سے، اسی قسم کے تلخ ترین بیانات آئے تھے، لیکن الٹیمیٹلی دونوں نے وہاں مل کے حکومت بنائی ہے. آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس سسٹم کی بساط وہ لپیٹنے جا رہے ہیں اسی سسٹم کے تحت سندھ میں ان کی حکومت ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر ہیں، ان کا جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ ان کا آدمی ہے، جو بلوچستان کا چیف منسٹر ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مان لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ سسٹم کو اندر رہ کے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ ٹک ٹاک سب کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے ایکسپریشن استعمال کیا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری وزڈم یہ کہتی ہے کہ یہ الٹی گنتی صرف نون لیگ کی نہیں ہوگی. اس الٹی گنتی میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو یہ صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحادی حکومت ہے. اور یہ جو حصے بکھرے ہوئے ہیں، جو حصے بانٹے گئے تھے، یہ سب کچھ ہی واپس ہوگا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کالڈ پیپلز پارٹی راستہ بنا رہی ہے ایک ایسے سسٹم کے لیے جو بازگشت ہم سنتے آئے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے، جو بازگشت ہم سنتے آئے ہیں کہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم آنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سمجھداری کی ضرورت ہے اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے آن آئیدر سائڈ. اچھا، صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی بہت بالکل بخاری صاحب، ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی بات کر دی ہے. جی، ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کھو چکے ہیں. دوسرا ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے کچھ مخصوص نمبر ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے وہ اتحادیوں سے مشورہ کریں گے. تو بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی مل جائے اور ساتھ ایم کیو ایم یا کچھ چھوٹی جماعتیں جیسے آئی پی پی یا پی ایم ایل کیو اگر مل جاتی ہے تو واقعی ہی پی ایم ایل این کی حکومت گر سکتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہیں. یہ ان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور پھر وہ صاف میدان میں پکڑے جاتے ہیں. تو یہ انٹرپریٹیشن تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت صورتحال گراؤنڈ سچویشن کیا کہتی ہے. اگر پیپلز پارٹی جس طرح کے توقع کی جا رہی ہے یا کچھ لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو رہے ہیں کہ یہ شاید نون لیگ کو چھوڑ دے گی تو اس کی حکومت گر جائے گی. لیجئے مجھے کچھ تھوڑی سی جسارت کرنے دیجئے. پچھلے 3-4 بیانات میں آپ کو حوالہ دوں گا. ایک تو یہ کہ چاہے وہ اچکزئی ہیں، چاہے وہ اپنے علامہ ناصر عباس ہے، راجہ ناصر عباس ہے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سارے اچانک سے سیاسی گفتگو اور حکومت سے بات چیت کرنے کی باتیں کرنے لگے ہیں. اور 2-3 اہم پالیسی بیانات جو حکومت کی طرف سے آئے ہیں
ان کی تائید بھی انہوں نے کر دی ہے. اور اب سیناریو جو بلڈ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنی کچھ سپیس بنانے کی کوششوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اگر ساتھ چھوڑے گی پارلیمنٹ میں تو دیٹ اسپیس ول بی فلڈ بائی پی ٹی آئی. بہت آپ کو میری یہ بات جو ہے بے معنی اور بہت عجیب و غریب اچنبے کی بات آپ کو لگے گی، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ کیا ہوتا رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پنجاب میں بخاری صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، مولانا صاحب میدان میں اترے ہیں کافی دیر کے بعد اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صوبے بنانا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ صرف ایک کوشش ہے کہ ملکی حالات سے جو ہے وہ دھیان ہٹایا جائے اور اس کے لیے اس قسم کے شوشے جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں. کس حد تک اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیے مولانا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہیں، انہیں اس میدان میں رہنا بھی چاہیے، لہذا جو بھی سیناریو بلٹ ہوتا ہے اس میں انہیں اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ کے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ نئے صوبے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ صرف آزاد کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے فیلر چھوڑا گیا ہے. یہ وہ اس سے خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری صورتحال جو ہے اس کا ازالہ کر دیا ہے، تو میرے خیال سے یہ ان کی غلط. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اجلاس بلائے اور اس صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایک موقع. بالکل بخاری صاحب، بالکل لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ایسے حالات میں نیشنل گورنمنٹ از دا اونلی وے فارورڈ. کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، بریفلی بتائیے گا. دیکھیے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب ایسے بیانات دے رہی ہے، ایسی صورتحال اور ایسی پوزیشن لے رہی ہے جس سے سسٹم میں ان کے لیے گنجائش نکلے. جو نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہم بے پناہ دفعہ بات کر چکے ہیں. اگر وہ اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، اگر وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پولیٹیکل جو کیوس ہے اس کا حل ہے، تو سمجھ لیجئے نا کہ اس کے اندر کیا اشارہ ہے. تو وہ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب سب کہہ بھی رہے ہیں کولیپس کر رہا ہے، پھر سب سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.